السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے 21ویں پارے سے اہم ترین باتوں کو جانیں گے۔ سورۃ العنکبوت چل رہی ہے۔ گزشتہ پارے میں ہم نے یہ بات جان لی تھی کہ اس سورت کو اللہ عز و جل نے اس وقت نازل فرمایا کہ جب مسلمان وہ کفار کے ظلم و ستم کا شکار تھے، تو اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے اور استقامت اختیار کرنے کے لیے، ثابت قدمی کے لیے اور صبر اختیار کرنے کے لیے یہ آیات اور یہ صورت نازل فرمائی۔ ہم یہ جان چکے ہیں کہ اللہ عز و جل نے سورۃ العنکبوت میں مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے نہ صرف یہ کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ تم جب کلمہ پڑھو گے، کلمہ پڑھنے کے بعد تمہارے ایمان کو جانچنے کے لیے تم پر آزمائشیں آئیں گی، ساتھ ہی ساتھ اللہ عز و جل نے دیگر انبیاء اور قوموں کے ذریعے مثالیں دیتے ہوئے مسلمانوں کو سمجھایا کہ پچھلے تم سے جتنے بھی لوگ پہلے آئے ہیں وہ انبیاء ہیں، وہ دیگر انبیاء پر ایمان لانے والے ہیں، ان سب کو اس طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہاں پر اس پارے کی ابتدا میں اللہ عز و جل نے استقامت اختیار کرنے کے لیے دو عملی تدبیریں بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید کی مسلسل تلاوت کی جائے، دوسرا یہ کہ نماز کا اہتمام کیا جائے۔ جو شخص کلمہ پڑھنے کے بعد ان دو باتوں کا اہتمام کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کو ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو یہ حقیقت جان لینا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آزمائش آئے گی، اس کے بعد تاریخ پر نگاہ دوڑانا کہ ہم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب نے یہ آزمائشیں برداشت کی ہیں، اس سے انسان کو کافی حوصلہ ملتا ہے، تسلی ملتی ہے، استقامت کی طرف وہ گامزن ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جب اس کو عملی تدبیر اگر وہ اختیار کرے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے اور نماز کو لازم پکڑ لے، تو یہ دونوں چیزیں اس کی استقامت کے لیے نہایت ہی ممید اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ سورۃ العنکبوت کے اختتام کے بعد آغاز ہوتا ہے سورۃ الروم کا۔ سورۃ الروم بھی مکی سورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دو بڑی طاقتیں تھیں، فارس اور روم، جو آپس میں لڑتے رہتے تھے، سالہ سال ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چند سال بعد جو فارس تھا یعنی ایران، جو کہ مشرک لوگ تھے اور کفار اور مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں، وہ غالب آ گیا رومیوں کے اوپر۔ اور رومی وہ تھے جو اہل کتاب تھے، جو عیسائی تھے، چونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے، مسلمان بھی اہل کتاب تھے، وہی والے، وہی کے اندر یہ مشترک تھے، تو مسلمانوں کی ہمدردیاں تھیں وہ رومیوں کے ساتھ تھیں۔ بالآخر جب یہ لڑائیاں ہوتی رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے چند سال بعد جب فارس یعنی ایران وہ روم پر غالب آ گیا، تو اس وقت مشرکین بڑے خوش ہوئے اور وہ آپس میں یہ باتیں کرنے لگے کہ جس طریقے سے ایران غالب آ گیا ہے تو اسی طریقے سے ایک دن ہم ان مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے، اور مسلمان افسردہ ہو گئے تھے۔ تو اس وقت اللہ عز و جل نے یہ صورت نازل فرمائی اور یہ ابتدائی آیات نازل فرمائی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، جس میں پیشن گوئی کی گئی کہ آج اگر رومی مغلوب ہو گئی تو کوئی بات نہیں، چند سالوں میں تقریباً 9 سال کے اندر دوبارہ رومی ایرانیوں کے اوپر، فارسیوں کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ اور وہی ہوا، چنانچہ چند سالوں بعد کہ جب مسلمان مدینہ جا چکے تھے اور جنگ بدر لڑی گئی، تو جس دن جنگ بدر مسلمانوں نے جیتی، اسی دن اللہ عز و جل نے رومیوں کو فارسیوں پر دوبارہ غلبہ عطا کیا، اور اس طریقے سے قرآن مجید کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اس پارے کے پہلے مضمون کی، تو اس پارے کے پہلے مضمون میں اللہ عز و جل کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ اللہ کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ اللہ کہ جس نے تمہاری تخلیق میں تمہاری اولم یتفکروا ما فی انفسہم
اللہ عز و جل نے ان کی جانوں میں ان کے لیے بڑی نشانیاں رکھی. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ اپنے اوپر غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ عز و جل نے زمین، آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کو اللہ عز و جل نے تخلیق کیا ہے، سب میں ان کے لیے نشانیاں ہیں. اسی طرح اللہ عز و جل نے دیگر نشانیوں کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے جو تاریخی احوال ہیں کہ اگر یہ تاریخ پر نگاہ دوڑا کے دیکھتے ہیں اور پچھلی اقوام پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں ان کے لیے عبرت کا بڑا سامان موجود ہے. پھر آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ لوگ تھے ہی نہیں. اللہ عز و جل نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو اب وہ زمین پر پھیلا دیا، وہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی جن سے تم سکون حاصل کرتے ہو اور تمہارے درمیان محبت اور الفت پیدا کرتی. اسی طرح اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، اس اللہ نے تمہیں مختلف رنگ دیے، مختلف زبانیں دیں. اسی طرح اس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے. بجلیاں چمکتی ہیں، تم چمکتی بجلی کو دیکھتے ہو، وہ چمکتی بجلیوں سے تمہیں امید بھی دلاتا ہے، وہ تمہیں خوف بھی دیتا ہے، تمہیں ڈراتا بھی ہے تاکہ تم اس اللہ کی طرف رجوع کرو. تو اس مضمون کے بعد اللہ عز و جل نے آگے ایک کافر شخص کے، ایک ظالم انسان کے دوہرے معیار کا ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں سے صرف نظر کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے. مثال کے طور پر اللہ عز و جل نے اپنی قدرت کے بارے میں بتایا کہ جو زمین کا نظام قائم دائم ہے، پوری کائنات کا جو نظام قائم دائم ہے، یہ اللہ عز و جل کی قدرت سے قائم دائم ہے. لیکن جس دن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے قیامت برپا کرے گا تو یہ سارا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. جب یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا تو اس وقت زمین و آسمان یہ ختم ہو جائیں گے اور لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے، پھر ان کو اپنی قبروں سے نکالا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا. اس کے بارے میں اللہ عز و جل نے آیات نازل فرمائی. آگے اللہ عز و جل نے ایک مثال دی ہے کہ تم تو وہ لوگ ہو، یعنی انسان کے بارے میں، اور وہ لوگ جو کہ منکرین ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ تم تو اپنے مال میں کسی غلام کی شرکت پسند نہیں کرتے. یہ تمہاری فطرت ہے، یہ تمہارا مزاج ہے کہ اگر تمہارے مال میں یہ بات کی جائے کہ فلاں غلام شریک ہو جائے، یہ بات تمہیں پسند نہیں ہے. جب تم غلام کی شرکت اپنے مال میں پسند نہیں کرتے تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو کیسے شریک ٹھہرا سکتے ہو؟ اسی طرح ایک اور مزاج بتایا کہ تمہارا مزاج تو یہ ہے کہ جب تمہیں اللہ عز و جل عطا کرتا ہے، تمہارے اوپر خوشحالی آتی ہے تو جب تمہارے اوپر غم آتا ہے تو تم اللہ کو یاد کرتے ہو، لیکن جب تمہارے اوپر خوشحالی آتی ہے تو تم غیر اللہ کی طرف جھکتے ہو. اسی طرح کہ جب اللہ عز و جل تم پر نعمت کرتے ہیں تو تم خوش ہو جاتے ہو، لیکن اگر وہ نعمت لے لی جاتی ہے تم مایوس ہو جاتے ہو. یعنی تم کتنے اپنے اصولوں کے خلاف چلنے والے، ناشکرے اور کم ظرف لوگ ہو. انسان کی اس حقیقت کے اوپر اللہ عز و جل نے یہاں پر روشنی ڈالی ہے. اس کے بعد اللہ عز و جل نے سورہ لقمان کا ذکر کیا ہے. سورہ لقمان مکی صورت ہے، اس میں بھی آخرت کی فکر دلائی گئی ہے، اور خصوصاً اس صورت میں اللہ عز و جل نے لقمان علیہ السلام کا جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا ہے ان نصیحتوں کا ذکر کیا ہے اس حصے میں. لقمان کون تھے؟ لقمان علیہ السلام ایک غلام تھے، اور اللہ عز و جل نے ان کو فہم و شعور عطا کیا تھا، ان کو حکمت عطا فرمائی تھی. سوال کسی نے پوچھا تھا حضرت لقمان سے کہ لقمان تمہیں یہ حکمت کہاں سے ملی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ سچائی سے، امانت داری سے، فضول گوئی کے اجتناب سے اور خاموشی سے. یعنی جو بندہ سچ بولتا ہے، جو امانت داری اختیار کرتا ہے، جو فضول چیزوں سے بچتا ہے اور جو خاموش رہتا ہے، اللہ عز و جل حکیم لوگوں کا شعار ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو حکمت عطا کرتے ہیں. یہ غلام تھے. ایک مرتبہ ان کے مالک نے، تفسیر ابن کثیر میں واقعہ نقل ہے کہ ایک مرتبہ ان کے مالک نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس میں سے دو حصے لے کر آؤ بہترین گوشت کا. تو انہوں نے بکری ذبح کی اور اپنے مالک کے پاس اس بکری کی زبان اور دل کا گوشت لے آیا. کچھ عرصے بعد مالک نے دوبارہ کہا کہ لقمان جاؤ اور اس بکری کو ذبح کرو اور اس بکری میں سے 2 بدترین حصے لے آؤ. تو دوبارہ گائے بکری ذبح کی
اور آتے ہوئے زبان اور دل کا گوشت لے آئے۔ پوچھنے پر بتایا کہ یہ جو زبان اور دل ہے، اگر یہ سلامت رہیں تو ان سے بہترین کچھ نہیں، لیکن اگر یہ بگڑ جائے تو ان سے برا کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو نصیحت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ لقمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ حکمت اللہ کی نعمت ہے اور اس نعمت پر شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ اور پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ آگے پھر لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ، ان تک مثقال حبہ، کہ اے میرے بیٹے، اگر چھوٹی سی چھوٹی ذرہ برابر، خردل کے دانے کے برابر، یعنی رائی کے دانے کے برابر کوئی نیکی، کوئی برائی اگر کوئی شخص کرے، وہ چٹان پر ہو، زمین میں ہو، آسمان میں ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے پیش کر دے گا۔ مقصد یہ ہے کہ انسان سے چھوٹے عمل کے بارے میں بھی جواب دہی ہوگی قیامت کے دن۔ تب دیکھیں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کر رہے ہیں کہ ان کو سب سے پہلے توحید کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر فکر آخرت دے رہے ہیں۔ آگے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، ونہی عن المنکر، برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، مصیبت پر صبر کرو، کیونکہ یہ تاکیدی حکم میں سے ہے، اللہ نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اسی طرح آگے اللہ عز و جل نے لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ اے میرے بیٹے، تم اپنی چال میانہ روی اختیار کرو، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، اور اپنی آواز کو پست رکھو، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ عز و جل نے لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت کا بھی ذکر کیا ہے کہ تم اتراؤ مت، زمین پر اکڑ کر مت چلو میرے بیٹے، کیونکہ اللہ عز و جل کو یہ اکڑنے والی چال پسند نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے کہ کتنے خوبصورت نصیحتوں کا ایک گلدستہ ہے، ایک مجموعہ ہے، اور اس میں والدین کے لیے تربیت کا بہت سارا سامان موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ کا آغاز ہوتا ہے، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور اس پارے کا جو چوتھا مضمون ہے سورہ سجدہ کے ماتحت، وہ قیامت کے دن جو اہل ایمان ہیں اور اہل کفر ہیں ان کے دو مختلف انجام کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی 6 دنوں میں، اور پھر وہ اللہ کہ جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، آگے اس کی نسل کو جاری رکھا، انسان کو آنکھیں دی، کان دیے، اس کو دل دیا تاکہ وہ سمجھ سکے، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کر سکے۔ لیکن جو گمراہ لوگ ہیں وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہمیں دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ عز و جل نے ان لوگوں کا یعنی مجرمین کا ذکر کیا کہ قیامت کے دن یہ ذلیل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دے گا، یہ جہنم میں جلیں گے، اور یہ ہر دفعہ جہنم سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کو دوبارہ جہنم میں گرا دیا جائے گا، دوبارہ ان کو دھکیل دیا جائے گا۔ اور آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ ان کو دنیا میں بھی اللہ عز و جل بار بار ان پر عذاب لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا فرمائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ دنیا میں جب یہ اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑے، ان کو سزائیں دے، تو یہ اس بات کے قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے عذاب سے بچ سکیں، یعنی دنیا کی آزمائش سے یہ لوٹ آئے، اللہ کو پہچانے، من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، تاکہ ان کے پاس لوٹنے کا ایک موقع ان کو مل جائے۔ تو دنیا میں بھی اللہ عز و جل ان لوگوں کو سزائیں دیتا رہا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مجرم ہوں گے دنیا میں ان کو سزائیں ملیں گی، اور آخرت میں بھی ان کو سزا ملے گی، اور یہ ذلیل ہوں گے اور یہ جہنم سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کو واپس فرشتے دھکیل دیں گے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو قرآن کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں قرآن سے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ لوگ اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے جدا رکھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوف اور امید سے یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ
ان کے اس نیکیوں کے بدلے اللہ عز و جل ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے، ایسا بدلہ، ایسی جنت جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر اللہ عز و جل نے اہل ایمان اور جو اہل جرم ہے، مجرمین ہے، اہل کفر ہے، ان کا موازنہ کیا ہے کہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ان کا انجام ایک جیسے نہیں ہو سکتا۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، جو توحید کے اقرار کرنے والے نہیں ہیں، جو مجرمین ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، جو راتوں کا قیام کرنے والے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، تو ان لوگوں کا انجام اور دو اہل کفر کا انجام دونوں بالکل مختلف انجام ہوں گے۔ آگے پھر سورۃ الاحزاب کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے، اور اس صورت میں اللہ عز و جل نے غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق اور غزوہ بنی قریظہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اس صورت میں اللہ عز و جل نے جو ایک اسلام کے معاشرتی اخلاقیات ہے، ان کا بھی ذکر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ کس طریقے سے آپس میں تعامل کرتے وقت، معاملات، معاشرتی زندگی گزارتے وقت کن کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم بات کریں سورۃ الاحزاب کی، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے ڈر جائیں، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں کی اور منافقین کی آپ اطاعت نہ کریں۔ تو سورۃ الاحزاب کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس صورت میں اللہ عز و جل نے ذکر فرمایا کہ کس طریقے سے، اگر ہم بات کریں اس پارے کے آخری مضمون کی، تو اس پارے کے آخری مضمون کو اللہ عز و جل نے اس میں جنگ احزاب کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تمہارے اوپر دشمن مسلط ہو گیا، ایک لاؤ لشکر جس نے تمہیں گھیر لیا، تو اللہ عز و جل نے فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، اللہ نے تیز اور تند آندھی سے ان کو وہاں سے بھگا دیا اور ان پر فرشتوں کو مسلط کر دیا، یعنی فرشتوں کے ذریعے اور تیز ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ اگر ہم بات کریں جنگ احزاب کی، غزوہ احزاب کی، تو ہسٹوریکلی اگر ہم اس غزوے کے اوپر بات کریں تو یہ غزوہ جو ہے، جس کو ہم جنگ احزاب کہتے ہیں، غزوہ احزاب کہتے ہیں، غزوہ خندق کہتے ہیں، یہ 5 ہجری کو واقع ہوا۔ یہ غزوہ ہوا کچھ یوں کہ 10,000 کا ایک طاقتور لشکر جس میں مختلف قبیلوں کے لوگ تھے، انہوں نے مدینے کے اوپر دھاوا بولنے کے لیے، انہوں نے محاصرہ کرنے کے لیے وہ سب جمع ہوئے اور وہ مدینہ پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے پہلے سے ہی فارورڈ تھنکنگ کرتے ہوئے، پلاننگ کرتے ہوئے مدینہ کے اطراف میں خندق یعنی بڑے بڑے گھڑے کھود دیے تھے تاکہ جو مشرکین ہیں، یہ کافر ہیں، یہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے۔ ہوا کچھ یوں کہ مسلمان ان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار تھے کہ مسلمانوں کا ایک یہودیوں کے ایک قبیلہ کی جس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا، قبیلہ بنو قریظہ، وہ دشمنوں کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح مسلمان چاروں طرف سے دشمنوں کے اندر پھنس گئے، یعنی چاروں طرف سے دشمن متحد ہو کے وہ مسلمانوں کے اوپر یلغار کرتے ہیں۔ اب مسلمان بہت زیادہ خوف کا شکار ہیں، خوف زدہ ہیں کہ چاروں طرف دشمن ہیں اور کبھی بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں، بھوک ہے اور سخت سردی کا موسم ہے۔ تو یہ پورا نقشہ اللہ عز و جل نے ان آیات میں کھینچا ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہم نے، یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے سیرت کی کتابوں سے کہ 1 مہینے پر مشتمل یہ محاصرہ تھا۔ پھر اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی مدد ایسی کی کہ ٹھنڈی ہوائیں، یخ بستہ ہوائیں چلنے لگی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانور رسیاں تڑوا کے بھاگ گئے اور ان کی ہانڈیاں الٹ گئی، وہ سارے کے لوگ تتر بتر ہو گئے اور وہ چلے گئے، بھاگ گئے۔ وہ جو ایک محاصرہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ تو اس طرح اللہ عز و جل نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کی بدعہدی کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے غداری کی، اس غداری کی وجہ سے 25 دنوں تک یہودیوں کے اس قبیلے کا محاصرہ کیا، اور پھر ان کے مرضی کے مطابق سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر انہوں نے کہا ہم راضی ہوں گے، جو فیصلہ وہ کریں گے۔ تو اس فیصلے پر ان کے تمام وہ جو جبان تھے جنہوں نے جو جنگ میں شامل تھے،
جو لڑنے والے ان کے مرد تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا اور ان کی خواتین کو اور ان کے بچوں کو قیدی بنایا گیا۔ تو اس طریقے سے یہ جو غزوہ تھا، دونوں غزوات، ان میں اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس جنگ میں ہمیں منافقین کا کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے وہ ان کی بزدلی، ان کا خوف، اور وہ ان کو موت نظر آتی تھی، وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور وہ باقاعدہ جنگ کا میدان چھوڑ کر اپنے گھروں میں چلے گئے تھے، اور بعد میں جب جنگ اللہ تعالیٰ نے ٹال دی تو پھر وہ اپنی کینچی کی طرح زبان چلانے لگے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اور اپنی بہادری کے قصے سنانے لگے۔ اللہ عز و جل نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو اگر ہم بات کریں اس 21ویں پارے کی، تو اس 21ویں پارے میں اللہ عز و جل نے جو بہت سارے مسلمانوں کو احکامات دیے ہیں، مسلمانوں کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ آزمائش کے دنوں میں کس طریقے سے صبر کرنے کی ضرورت ہے اور جنگ میں کس طریقے کا کردار نبھانے کی ضرورت ہے۔ تو اس پارے سے ماخوذ فوائد میں سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جب آزمائش آتی ہے تو ان لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ جن کے اوپر ہم سے پہلے آزمائش آ چکی ہے، انہوں نے آزمائش کو کیسے ڈیل کیا، ان کا تعامل کیا تھا، اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے پچھلی قوموں کا، پچھلی انبیاء کا ذکر، ان کی سیرت کا ذکر ہماری اصلاح، ہماری عبرت، نصیحت اور سبق حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ اسی طرح دوسرا فائدہ اس پارے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بار بار، اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے پاروں میں بھی بار بار اس فائدے کا ذکر کیا جاتا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے بار بار اپنی قدرت کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا یہ بنیادی طور پر انسان کو ہدایت کے قریب رکھنے والا عمل ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت جو ہے وہ والدین کو چاہیے کہ وہ ان نصیحتوں پر غور و فکر کریں۔ یقیناً اولاد کی تربیت کا پورا ایک فریم ورک اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کے ضمن میں دیا ہے، تو والدین کو چاہیے کہ ان نصیحتوں کے ضمن میں اور اس پورے فریم ورک سے وہ اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات کہ مشکلات آتی رہیں گی، اگر ہم صاحب ایمان ہیں، ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، تو یہ آزمائشیں ہمیں مستقبل کے امامت کے لیے تیار کرنے کے لیے آتی رہیں گی، ہمیں مضبوط کرنے کے لیے آتی رہیں گی۔ تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا 21واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پارے کے ساتھ کل۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔